اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی جہاں آرا بیگم کی آنکھ کھل گئی تھی، اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لیے لاؤنج میں آ گئی۔ پھر کچھ دیر قرآن پاک کی تلاوت کی۔ اسی دوران ان کے شوہر کے کھانسنے کی آواز آئی تو دوا مانگ کر وہ کمرے کی طرف آ گئی جہاں عابد صاحب اٹھ کر بیٹھ گئے تھے۔ ارے بیگم، ذرا چائے تو پلواؤ، بڑی طلب ہو رہی ہے۔ انہوں نے بیگم کو دیکھتے ہی فرمائش کر ڈالی۔ ارے بابا، چائے بھی مل جائے گی، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ جہاں آرا بیگم نے میاں کو سمجھانے والے انداز میں کہا، تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے خود کچن میں جا کر چائے بناؤ گی۔ تمہارا کیا ہے، تم تو اس معصوم کو آواز دو گی، آرڈر سنتے ہی وہ بیچاری کچن میں گھس جائے گی اور 2 منٹ میں آپ کے حکم کی تعمیل ہو جائے گی۔ عابد صاحب نے بڑی بہو کی طرفداری کرتے ہوئے بیگم کو دبے لفظوں میں سنایا۔ اوہو، بڑی طرفداری کر رہے ہیں اس کی آپ؟ بے شک وہ اس گھر کی بڑی بہو ہے اور ہم اس کا خیال بھی رکھتے ہیں، لیکن اس گھر کی رونق بڑھانے میں فرحانہ کا ہاتھ ہے۔ اس گھر کو وارث بڑی بہو نے نہیں، فرحانہ نے دیے ہیں، اور بڑی بہو تو ابھی تک بے اولاد ہی ہے۔ میری وجہ سے ہی وہ ابھی تک اس گھر میں آرام سے رہ رہی ہے۔ اگر میں خیال نہ رکھتی تو کیا وہ رہ سکتی تھی اس گھر میں؟ جہاں آرا نے تمام غصہ شوہر پر نکال دیا۔ چلو چھوڑو ان سب باتوں کو، تم ذرا بہو سے چائے بنواؤ، بیچاری بڑا کام کرتی ہے، اس لیے تم نے ماسی کو بھی گھر سے ہٹا دیا۔ عابد صاحب نے یہ بات بڑی ہلکی آواز میں کہی تھی، اس لیے جہاں آرا بیگم یہ بات نہ سن سکی، ورنہ چائے میں مزید 15 منٹ لگ جاتے۔ ارے ریحانہ، کہاں ہو؟ اتنی صبح ہو گئی ہے اور تم ابھی تک سو رہی ہو؟ چائے بھی نہیں بنی؟ تمہیں معلوم تو ہے کہ تمہارے سسر جلدی ناشتہ کرتے ہیں اور میں شوگر کی مریضہ زیادہ بھوک برداشت نہیں کر سکتی۔ چلو اٹھ کر آؤ جلدی، میری ہڈیوں میں اب اتنا دم نہیں ہے۔ وہ بہو کے کمرے کے باہر ہی زور زور سے بول رہی تھی۔ آواز سن کر وہ فوراً کمرے سے باہر آ گئی۔ ہاں امی، میں ابھی ناشتہ تیار کرتی ہوں۔ فجر کی نماز کے بعد دوبارہ آنکھ لگ گئی تھی اور انہیں آج ذرا دیر سے آفس جانا تھا، اس لیے نہیں اٹھی۔ ریحانہ نے وضاحت پیش کی۔ اس گھر میں تمام کاموں کے لیے صرف بڑی بہو کو آوازیں دی جاتی تھی۔ کسی کے کپڑے استری کرنا ہو، دروازے پر دیکھنا ہو، سسر کو دوا دینی ہو، مہمانوں کی خاطر مدارت کرنی ہو، دودھ والے سے دودھ لینا ہو، غرض کے سب کاموں کے لیے بڑی بہو کو ہی آوازیں دی جاتی تھی، اور بڑی بہو بڑی سرعت سے سب کی فرمائشیں پوری کر رہی ہوتی تھی۔ ویسے تو اس گھر میں 2 بہویں اور بھی تھی۔ دوسرے نمبر کی ساجدہ تھی جو اپنے 3 بچوں کے ساتھ امریکہ میں رہتی تھی، اس کا شوہر ایئر لائن میں تھا۔ تیسری بہو فرحانہ تھی جس کے 4 بیٹے تھے اور میاں بینک میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ جہاں آرا کی 3 بیٹیوں میں سے ایک انہی کے گھر کے ایک پورشن میں مقیم تھی۔ اس کا سسرال لاہور میں تھا۔ وہ گرمیوں سردیوں کی چھٹیوں میں وہاں چلی جاتی تھی۔ اگرچہ گھر کے سارے مکین ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن چھوٹی بہو فرحانہ بڑے نخروں اور تمکنت کے ساتھ رہتی تھی اور ساس کی شہ پر کچھ زیادہ ہی اتراتی تھی اور اپنی من مانی بھی کر جاتی تھی، اور اس کی وجہ اس کے اوپر تلے کے 4 بیٹے تھے، اور دوسری طرف بڑی بہو ریحانہ بیچاری جو اس نعمت سے محروم تھی، وہ فرحانہ کی زبان اور اس کی حرکتوں کا نشانہ بنتی تھی، لیکن صبر و تحمل سے وہ ہر چیز کا مقابلہ کرتی۔ ریحانہ اور اس کا شوہر اختر کم گو اور سنجیدہ قسم کا تھا، ماں باپ کا بھی نہایت فرما بردار اور سعادت مند۔ سارے خاندان میں اس جوڑی کی سعادت مندی کی لوگ مثالیں دیتے پھرتے، لیکن ساس کی آنکھوں کا تارا فرحانہ اور اس کے 4 بیٹے تھے۔ ساس دبی دبی زبان میں ریحانہ کو بے اولادی کا تانا دیتی تھی، لیکن وہ خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتی جاتی۔ فرحانہ کے 4 بیٹے بڑی تائی سے بڑی محبت رکھتے تھے اور اکثر اپنے مسائل کے حل کے لیے اور کام کروانے کے لیے بھی وہ ریحانہ کے پاس ہی آتے۔ شروع میں تو ریحانہ نے بہت علاج کروائے، شوہر کے ساتھ اکثر ڈاکٹر کے پاس جاتی رہتی، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساس کی تمام امیدیں آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، اور جب کبھی اسے بے اولادی کا تانا دیتی یا کوئی سخت بات کہتی تو ایسا لگتا کہ ریحانہ کچھ اپنے دفاع میں کہنا چاہتی ہو، لیکن شوہر کی وجہ سے خاموش ہو جاتی۔ پروین جو سب سے چھوٹی نند اوپر ہی رہتی تھی، اس کی البتہ بڑی بھابھی سے خوب بنتی تھی۔ وہ ساری باتوں کو سمجھتی بھی تھی کہ امی غلط کہہ رہی ہیں، اور اکثر ریحانہ کی طرفداری بھی کر رہی ہوتی، اس کا ہاتھ بھی بٹاتی، غرض
کہ دونوں کی کافی دوستی تھی۔ بڑے بھیا بھی پروین کو بہت چاہتے تھے اور اس کی ہر بات پوری کرتے۔ سویرے سویرے ریحانہ کچن میں چلی جاتی، سب کا ناشتہ تیار کرتی۔ اس دوران شوہر بھی ناشتہ کر کے چلے جاتے۔ فرحانہ ناشتے کے وقت نیچے آتی، چاروں بچوں کے ساتھ ناشتہ کرتی اور پھر تھوڑی دیر ساس کے ساتھ باتیں کرتی اور پھر دوپہر کے کھانے کے وقت آتی، تھوڑا بہت دکھاوے کا کام کرتی اور پھر رات کے کھانے کے وقت ہی ملاقات کرتی، کیونکہ سب کا کچن مشترکہ ہی تھا۔ بڑی بہو کے بھی دل میں اکثر آتا کہ اس گھر کے سارے کام وہی کرتی ہے۔ ساس کبھی فرحانہ کو کچھ نہ کہتی، اگر اس کے بچے نہیں ہیں تو اس میں اس کا کیا قصور؟ جوائنٹ فیملی ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ سب کاموں کی ذمہ دار بھی وہی ہو اور باتیں بھی وہی سنے۔ پروین بڑی بھابھی کو حوصلہ دیتی اور ماں کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتی، لیکن سب بے سود ثابت ہوتا۔ وقت گزرتا گیا، اسی ماحول میں اب بچے بھی بڑے ہوتے گئے، زیادہ تر بچے فارغ ہو چکے تھے۔ فرحانہ کے 2 بچے تو اب جاب پر بھی لگ گئے تھے، پر ساس کا وہی تلخ رویہ رہا۔ سسر کا انتقال ہو گیا تھا، وقت بہت بیت چکا تھا۔ اب فرحانہ اپنے بچوں کی شادی کے سلسلے میں مصروف رہنے لگی، تو اس نے 2 بچوں کی منگنی تو کر دی تھی۔ ایک کے لیے اپنی بھانجی کو پسند کیا تھا اور دوسرے کے لیے اپنی دوست کی بیٹی کو منتخب کیا۔ اب فرحانہ اپنی بہوؤں کے لیے گھر کی سیٹنگ میں لگی ہوئی تھی۔ چھوٹی نند پروین کا اپنا گھر تیار ہو گیا تھا، شادی میں کچھ ہی دن رہ گئے تھے۔ بڑی نند اور امریکہ والا بیٹا بہو بھی آنے والے تھے۔ اس گھر کی پہلی شادی تھی، گھر کے سارے کام اب بھی بڑی بہو کے ذمے تھے۔ فرحانہ شاپنگ کے لیے نکل جاتی اور ریحانہ کے لیے باورچی خانہ تھا، لیکن جتنے شگن اور رسومات تھی اس میں ریحانہ خود بھی ہاتھ نہ لگاتی، اور جب اسے آواز دی جاتی کہ آئیں بھابی یہ شگن تو کر دیں تو سب سے آخر میں انہیں ہی بلایا جاتا۔ منگنی کے وقت بھی منہ میٹھا کروانے وہ سب سے آخر میں آئیں کہ فرحانہ برا نہ مان جائے، لیکن بچے پھر بھی تائی اماں کو بلاتے اور پاس بٹھاتے۔ لیکن آج کل وہ خود ہی آگے نہیں بڑھتی تھی۔ آج بھی شادی کے سلسلے میں مہمان وغیرہ آئے ہوئے تھے، مہمانوں کے جاتے جاتے 12 بج گئے۔ سارے کاموں سے فارغ ہو کر 2 بجے اپنے کمرے میں آئی اور تھکن کے مارے گہری نیند میں چلی گئی۔ صبح فجر کے وقت زور زور سے چیخنے کی آوازوں کے ساتھ ہی بڑے بھیا اور ریحانہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر آئی تو ایک ہولناک منظر تھا، کچھ خوفناک آوازیں تھیں۔ فرحانہ بین کرتے کرتے بے ہوش ہو کر سیڑھیوں سے نیچے گری ہوئی تھی۔ افراتفری مچی ہوئی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو گیا۔ بڑی بہو اور بڑے بھیا کے اوسان ٹھیک ہوئے تو وہ اوپر کی طرف گئے تو معلوم ہوا کہ ڈاکہ پڑا ہے، لیکن اور آگے گئے تو دیکھا کہ فرحانہ کے شوہر کو کرسی سے باندھا ہوا تھا، آنکھوں پر پٹی اور منہ پر سختی سے ٹیپ لگایا ہوا تھا، اور چند قدم آگے تینوں بیٹوں کو گولیاں لگی ہوئی تھی۔ پولیس کو فون کر دیا گیا۔ گھر میں ایک افراتفری اور ہولناکی چھائی ہوئی تھی، سب کے اوسان خطا ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ذہن نے کام کرنا شروع کیا تو بڑی بھابھی نے فرحانہ کے کمرے کی جو حالت دیکھی تو وہ دماغی توازن ختم کرنے کے لیے کافی تھا۔ رات 4 بجے کے بعد 5 ڈاکو پڑوسیوں کے گھروں کے ذریعے اوپری منزل کی طرف سے داخل ہوئے، پوری فیملی کو یرغمال بنایا۔ نیچے آنے والے راستے کو انہوں نے بند کر دیا۔ تمام زیورات، کرنسی اور قیمتی اشیاء انہوں نے اپنے قبضے میں لے لی۔ جب بچوں نے مزاحمت کی تو انہوں نے بچوں پر فائرنگ کر دی۔ سامان وہ لوٹ چکے تھے۔ شکر ہے سانسیں آ رہی تھی، پر تینوں کی حالت نازک تھی۔ تینوں کو ہسپتال لے جایا گیا کیونکہ چھوٹے بچے کی پشت پر گولی لگی تھی، وہ زخمی تھا، جبکہ سب سے بڑا نچلی منزل میں سو رہا تھا، اس لیے بچ گیا تھا۔ فرحانہ مکمل بے ہوش ڈاکٹر کی نگرانی میں تھی۔ عجیب طرح کی چیخو پکار اور آنے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ موبائل فون کی گھنٹیاں چپ نہیں ہو رہی تھی۔ اخباری رپورٹر، محلے اور اوس پڑوس کے لوگ، ایمبولینس کی آوازیں، مختلف ٹی وی چینلز کے لوگ، ڈاکٹرز وغیرہ، پورا گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ اوپر سے پولیس اپنی تحقیقات میں لگی ہوئی تھی۔ بڑے بھیا اپنے بھتیجے وسیم جو زخمی تھا اس کے ساتھ ہسپتال میں تھے۔ 2 بیٹوں کی موت کی تصدیق ہو چکی تھی، لیکن وسیم زخمی تھا، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں گولی لگی تھی۔ ڈاکٹر گولی نکالنے میں مصروف تھے۔ غرض کے اس عجیب اور ہولناک صحنے نے اس گھر کی تمام خوشیوں کو منٹوں میں نگل لیا تھا۔ شادی کا گھر ماتم کدہ بن گیا۔
गया। फरहाना होश में आकर बच्चों का पूछती और फिर से बेहोश हो जाती। उसकी दिमागी कैफियत दुरुस्त नहीं थी। चारों तरफ आहें और सिसकियां थी। बड़ा बेटा बदहवास सा था और तमाम मेहमानों के दरमियान अफसुर्दा बैठा था। इधर वसीम की गोली निकाल दी गई थी। हालत अगरचे खतरे से बाहर थी, मगर गर्ज के वक्त आगे बढ़ता गया। वक्त को भला कौन रोक सका है। वक्त ने तो पर लगाकर उड़ना था, उड़ता गया। वसीम अगरचे जिंदा बच गया था, मगर माजूर हो गया था। सास अम्मा की कमर इस सदमे से दोहरी हो गई थी और वैसे भी उम्र अपना असर दिखाती है। फरहाना को दिल के दौरे पड़ने लगे थे। इस हालत में उन्होंने अल्लाह की तरफ रुजू कर लिया। अब वो ज्यादातर नमाज कुरान पाक पढ़ती और यकटक घूरती रहती। बड़ी बहू हर वक्त इनकी दिलजोई करती रहती। अब वसीम भी नीचे रहने लगा था। उसकी भी सारी जिम्मेदारी अब ताई अम्मा के हाथ में थी। अब वो सिर्फ ताई अम्मा को आवाज देता। बड़े भैया अब वसीम के साथ ही सोते थे। एक दिन बड़ी बहू फजर की नमाज पढ़कर सोने लेटी तो उसकी आंख लग गई। गनूदगी के आलम में उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पांव पकड़े हुए था। उसने आंखें खोलकर देखा तो कोई झुका हुआ था। बड़ी बहू को सफेद सर नजर आया। देखा कि सास अम्मा उसके पांव पकड़े हुए हैं और कह रही हैं, ए बेटी तू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा बड़ा दिल दुखाया, तुझे बे औलादी का ताना दिया, तुझसे मैंने बहुत नाइंसाफियां की हैं, तू जब तक मुझे माफ नहीं करेगी मैं तेरे पाँव नहीं छोड़ूंगी। वो बिलक रही थी। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं। रेहाना ये सब देखकर फौरन उठी और अम्मा को बढ़कर गले लगा लिया। नहीं, पहले तुम मुझे माफ कर दो। उसने अम्मा को कुर्सी पर बिठाया और खुद सामने बैठ गई। अम्मा, ये औलाद अल्लाह की देन है, मेरे या आपके हाथ में कुछ नहीं है। मैंने आपको माफ किया, मेरे दिल में कोई शिकवा और कोई खलिश नहीं है। लेकिन अम्मी जान, एक हकीकत आज आप भी जान ले। वो कुछ देर रुकी। दरअसल बे औलादी की वजह मैं नहीं, आपका बेटा था, लेकिन मैंने अपनी सारी जिंदगी उन्हीं के साथ गुजारने का अहद कर लिया था।